لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اب وہ حضرت یوسف کے ہاں پھر پیش ہو رہے ہیں۔ آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، اب انہوں نے اپنے بھائی کو بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اور خفیہ طور پر اس کو بتا بھی دیا، اپنی آئیڈینٹی ریویل کر دی، میں تمہارا بھائی ہوں، یوسف ہوں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ یہ لوگ یہ بڑے بھائی کرتے رہے ہیں اب اس کی طرف سے غمگین مت ہو، یعنی تمہارے اب دل اندر دور ہو چکے، سختی کے دن ختم ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر پہنچایا ہے اب تمہیں بھی مجھ تک پہنچا دیا ہے، لہذا اب کوئی رنج اور غم نہیں۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر اب دوبارہ جب ان کا سامان تیار کر دیا، بورے بھرے گئے، غلہ جو ہے بھر دیا گیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ جو تھا، وہ یوں سمجھیے جام تھا سونے کا بنا ہوا جس میں کہ بادشاہ شراب پیتا تھا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو پینے کا وہ پیالہ جو ہے وہ اپنے بھائی بنیامین کے بورے میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے پکار لگائی، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، اب وہ چل پڑے ہیں، قافلہ چل پڑا، پیچھے سے آواز دے رہا ہے تم لوگ تو چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم، انہوں نے کہا، پیچھے مڑ کر انہوں نے اس کی طرف رخ کیا ان لوگوں نے، ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد سؤال ملک، ہمیں نہیں مل رہا وہ بادشاہ کا جام، بادشاہ کا پیالہ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو بھی لے آئے گا اسے، اس کو ایک اونٹ کا کی جو ہے بوجھ، اتنا ایک اناج پھر اور دے دیا جائے گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ، اب انہوں نے کہا اب سچ بول رہے ہیں، اور اس میں ان میں جو لجاجت ہے، اس وقت آگے کچھ اور بات تھی، اب کچھ اور بات ہے۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، ان کا اللہ کی قسم آپ لوگ خوب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے ہیں، یہاں پر ہم تو یہاں غلہ لینے آئے ہیں، مصیبت کے مارے ہیں، ہم یہاں آ کر چوری کریں گے؟ تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، ہرگز چور نہیں ہے۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو انہوں نے کہا جو وہاں کے جو بھی ان کے ملازمین ہوں گے کہ اچھا اگر تم لوگ جھوٹے ہو تو پھر جس کے پاس سے وہ برآمد ہو گیا اس کی کیا سزا ہوگی، کیا اس کو بدلہ دینا چاہیے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، ان کا ٹھیک ہے اگر تو ہمارے کسی سامان میں سے وہ نکل آئے تو جس کے سامان میں سے نکلے گا وہی اس کی جزا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لینا، اور وہ جو ہے ہماری طرف سے گویا کہ تاوان ہو جائے گا جو اب ادا کر دیں گے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، وہی بدلہ ہوگا، اس کو تم رکھ لینا، وہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم تو اسی طریقے سے ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یہی ہمارے ہاں رواج ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی کہہ رہے ہیں فَبَدَا لَهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو حضرت یوسف نے شروع کی تلاشی لینی تو اپنے بھائی کے اس بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لی، ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، پھر نکال لیا اپنے بھائی بنیامین کے بورے میں سے۔ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، اب یہاں چونکہ ذرا سا اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرح کا دھوکہ ہو رہا ہے یہ، تو اس میں ذرا ایک یعنی شان نبوت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، اور آپ نے اس طرح کی تدبیر اختیار کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، یہ چال ہم نے یوسف کو بتائی، کیونکہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ کوئی گزند نہیں پہنچے گا، سب کو ان کو آئی جانا ہے، عارضی سا معاملہ ہے، اس عارضی سی تدبیر میں کسی کو نقصان کوئی پہنچ نہیں رہا ہے، تو ایک تدبیر ہے، یہ ایک طوریہ جو ہو گیا ہے، اس طوریے کے ذریعے سے وہ صورتحال، چونکہ اللہ کو تو اختیار ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری ذمہ داری خود اٹھا لی ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یہ چال اور یہ تدبیر بنا دی یوسف کے لیے۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکتے اپنے پاس بادشاہ کے دین کے اعتبار سے، یعنی اس وقت ملک میں جو بادشاہ کا دین تھا، دین سے مراد نظام ہے، یہ نوٹ کیجئے، یہ جگہ بہت اہم ہے قرآن کی۔ دین کسے کہتے ہیں؟ نظام کو۔ بادشاہی نظام ہے تو وہ دین الملک، بادشاہ کا نظام ہے، بادشاہ جو ہے ساورن ہے، اس کا حکم جو ہے وہ قانون ہے، وہ جو چاہے حکم دے، اس کا معاملہ جو ہے وہ سارا اختیار مطلق اس کا ہے، پورا نظام سلطنت و مملکت اس کے تابع، یہ دین الملک۔ اور دین اللہ کیا ہے؟ اللہ کی ساورنٹی مان کر پورا نظام زندگی اس کے تابع کر دیا جائے، یہ دین اللہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، تو دین الملک اور دین اللہ، اور آج کا دین کون سا ہے؟ دین الجمہور، پاپولر ساورنٹی، حاکمیت عوام کی،
وہ اپنے نمائندوں سے جو چاہیں قانون سازی کریں، جس چیز کو چاہیں جائز قرار دے دیں، جس چیز کو چاہیں ناجائز قرار دے دیں۔ یہ دین الجمہور ہے، جو کفر ہے، شرک ہے۔ دین اللہ ہے اسلام، کہ اللہ کی سوورنٹی، حاکمیت اس کی، مسلمانوں کی خلافت، قانون جو ہے اللہ کا۔ البتہ جہاں اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں ہے وہاں مسلمان باہمی مشورے سے مباحات میں سے کسی شے کو اختیار کرنے میں چاہے میجورٹی ووٹ کے ذریعے سے فیصلہ کر لے، کوئی حرج نہیں۔ یہ دین اللہ ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ مصر میں تو نظام تھا، بادشاہ کا نظام تھا، اس کا قانون تھا، اور حضرت یوسف جو بادشاہ نہیں تھے، اس قانون کو وہ بدل نہیں سکتے تھے۔ وہ جو بھی اختیار تھا ان کا اپنے خاص شعبے سے متعلق تھا، وہ زراعت کا شعبہ تھا یا خوراک کا شعبہ تھا، اس میں تو مختار مطلق تھے، لیکن یہ کہ وہاں کا قانون اور دستور جو تھا اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ باہر کے لوگوں کو وہاں روکنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون اور نظام کے تحت اپنے پاس روک سکتے، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اللہ نے یہ تدبیر اختیار کی، اور اس طریقے سے بنیامین خود ان کے بھائیوں کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا، اور ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے مابین ہے تمام انسانوں کے دل، جسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جس کے کجاوے میں سے اور جس کے بورے میں سے نکل آئے وہ پیالہ، بس اسی کو رکھ لینا تم۔ لہذا ان کے کہنے کے مطابق اب بنیامین حضرت یوسف کے پاس رہ گئے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم بھی ہے، یعنی علماء کے بھی درجات ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں، اور پھر سب سے بڑا عالم وہ اللہ خود ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب ان کی دیکھیے وہ ابھی تک ان کی طبیعت کے اندر وہ ہلکا پن جو ہے، زیادہ سخت لفظ میری زبان پر آ رہا تھا، ہلکا پن باقی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی اور بھی تھا، یعنی یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی۔ یہ ایسے ہی ہے، یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ اسی قسم کے ہیں۔ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس کا ایک بھائی اور بھی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ فاسرها یوسف فی نفسہ، تو اسے چھپائے رکھا یوسف نے اپنے جی میں، فوراً اس کے اوپر ریٹارٹ نہیں کیا۔ ولم یبدھا لهم، اور اس کو ظاہر نہیں کیا ان پر، اپنے دل میں انہوں نے کہا قال انتم شر مکانا، تم ہو بدترین لوگ۔ یہ تم جو ہے اس پر ہی چوری کا الزام تو خیر لگی گیا، وہ تو اللہ کی تدبیر سے میں نے خود لگوایا ہے، لیکن مجھ پر بھی لگا رہے ہو کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تم لوگ بدتر ہو درجے میں، واللہ عالم بما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، اب وہ گڑ گڑانے پر آ گئے، کیا کریں اب؟ ابا جان سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو پختہ وعدہ کر کے آئے تھے، قسمیں کھا کے آئے تھے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، اے مختار مطلق، اے ان معاملات کے اندر اختیار رکھنے والے، اے عزیز، ان له ابا شیخا کبیرا، اس کا بنیامین کا باپ جو ہے بہت بوڑھا ہے، ضعیف ہے۔ فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر روک لے، بدل دے، اس کو جانے دے اور ہم میں سے کسی کو رکھ لے۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ تم تو بڑے ہی نیک انسان ہو۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اس کی اللہ سے پناہ اس کی کہ ہم پکڑیں اس کو کہ سوائے اس کے کسی اور کو جس کے پاس کہ اس کا ہمارا بال برآمد ہوا ہے۔ انا اذا لظالمون، اس صورت میں تو ہم ظالم ہوں گے۔